ایشوز کو ریزالو کریں, نہیں تو ملک جو ہے وہ ختم, جو فائنینشلی تباہ ہو جائے گی ہر چیز, یہاں پہ کچھ نہیں رہے گا. اور جو پیٹرول ابھی انہوں نے 15-18 روپے کم کیا ہے, یہ تو 500 پہ چلا جائے گا اگر یہی معاملات رہے. مہنگائی کے خلاف کپتان کی کال پر ملک بھر سے نکلنے والے عوامی سمندر نے ایک بار پھر حکومتی صفوں میں کھلبلی برپا کر دی ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی اور حکومت کی نااہلی, مخالف اقدامات کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کا پیمانہ صبر, لبریز اور لاوا کسی بھی وقت پھٹنے والا ہے, جبکہ عمران خان نے بھی کارکنان کو لانگ مارچ کے لیے اب تیار ہیں. نمسکار, ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور جن لوگوں نے کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ. حال ہی میں آئی ایم ایف نے ایک پروگرام دیا پاکستان کو اور کہا کہ جی ٹھیک ہے, وہ جو آپ نے 2019 میں آئی ایم ایف کا جو ہم سے معاہدہ کیا تھا, بیچ میں پاکستانی حکومت جب عمران خان صاحب تھے انہوں نے وہ معاہدہ توڑا, تو ابھی دوبارہ ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف $1.18 بلین کے قریب وہ پیسہ جو ہے وہ دے گی. اب یہ ٹوٹل $1 ارب کا پروگرام تھا جو کہ 2019 میں ایگریڈ ہوا. اس میں سننے میں آیا کہ $1 ارب وہ ایڈ کر رہے ہیں. آج پاکستان کی حکومت کا یہ بیان آیا ہے فار فائنینس منسٹر کا اور انفارمیشن منسٹر کا صاحبہ کا کہ پاکستان $4 بلین جو ہے وہ فرینڈلی کنٹری سے خرید لے گا, کیونکہ جو فارن ریزروز کا جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ, اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے بھی ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ گیپ ہم پورا کریں گے. ابھی بھی یعنی کہ آئی ایم ایف کا $1 ارب ملنے کی وجہ سے ہمیں باقی لوگ بھی پیسہ دیں گے, تو یہ ہے اصل پرابلم. اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت, میں انٹرنیشنل پریس دیکھ رہا تھا, تو اگر وہ کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں دا بگ ڈیفالٹ, پاکستان جو ہے ہم تقریباً ان 12 ملکوں کے جو ہے میں شامل ہے جو ڈینجر زون میں. اب بندہ کیا بات کرے, بات یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں تو لگتا ہے کہ نعرے تو ہم لوگ ایسے انٹرنلی مار رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دینا ہے, لیکن ایکسٹرنلی آپ دیکھیں تو دنیا, آپ کو انٹرنیشنل پریس کیا دیکھ رہی باتیں کر رہی ہے ہمارے بارے میں, اور ہم دنیا کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں. میں ایک اور جگہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی پاکستان's coming collapse should worry the world. اب یہ جو چیزیں ہیں ظاہری بات ہے بڑی پریشان کن ہیں, اور بلکہ میں ایک اور بھی دیکھ رہا تھا کہ جو فارمر گورنر ہیں پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا, باقر رضا صاحب نے, کہ جی نان پارٹیزن پلان چاہیے ہمیں, بیسیکلی ایک پاکستان کے لیے پلان چاہیے جس میں جسے پاکستان کے اسٹرکچرل ایشوز کو ریزالو کرے, نہیں تو ملک جو ہے وہ ختم, جو فائنینشلی تباہ ہو جائے گی ہر چیز, یہاں پہ کچھ نہیں رہے گا. اور جو پیٹرول ابھی انہوں نے 15-18 روپے کم کیا ہے, یہ تو 500 پہ چلا جائے گا اگر یہی معاملات رہے. ابھی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر $4 ارب کے قریب ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گی, $2 ارب, $2.5 ارب کے قریب ورلڈ بینک دے گا, 400 سے 500 ملین ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک دے گا, تو یہ سارے کا سارا جو ملک جو ہے یہ قرضوں پہ چلا رہے ہیں, اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ بڑا اچھا مستقبل دیں گے, آپ کے لیے ہم نے زبردست چیزیں جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہیں. چائنیز بھی بھاگ گئے ہیں, اور میں آپ کو یہاں پہ I was talking to someone, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف بہت دیر سے ہمیں پیسے نہیں دے رہا تھا, بات ہو گئی تھی, ہماری طرف سے ہر چیز پوری ہو گئی تھی, لیکن آئی ایم ایف ریڈی نہیں ہو رہا تھا. اس کی کیا لاجک تھی, اس کو بھی میں نے پتا کیا, تو پتا چلا کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ پہلے جا کے چین سے اپنے مسئلے بھی حل کریں, کہ چین کو آپ کس طرح پیسے دیں گے, کیونکہ چین سے جو آپ پیسہ لے رہے ہیں وہ بھی تو آپ نے دینا ہے. سو اب آپ امیجن کر لیں کہ چین سے جو ہم نے پیسہ لیا وہ ہمارے لیے درد سر بن رہا ہے, اور اس کا ہمارے پاس سلوشن کوئی نہیں ہے, اور ہم کنٹینیوسلی ایک ہی چیز بات کر رہے ہیں کہ جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ, اور وہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم مینج کر لیں گے, ہم کر لیں گے. اب سیاسی جماعتوں کو یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن بھی جیتنا ہے. آج پاکستان میں جو ہے وہ ایک آپ سمجھے کہ منی جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں. آج جو پنجاب اسمبلی ہے اس کی 20 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے, کیونکہ یہ وہ 20 لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی کے تھے, لیکن انہوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ دے دیا, اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کر دیا, اور سارے کا سارا الیکشن دوبارہ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بن جائے گا اگر ہم ہار گئے. وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے نکال دیا گیا, میری جماعت کو پاور میں نہ لے گئے, تو پاکستان سری لنکا بن جائے گا. اور وہ ساری بات جو اسٹیبلشمنٹ کو الزام دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جو نیوٹرلز ہیں, اور کہہ رہے ہیں اس حکومت کے جو ہینڈلر ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ جو عمران خان صاحب جو ابھی کل انہوں نے ایک ویڈیو ان کی آئی ہے جس میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں, میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی لگائی ہے وہ ویڈیو,
वो कल कह रहे थे जनाब कि देखें ना, मेरे तो हाथ बंधे हुए थे और मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। मैंने तो एक फाइनेंस बिल जब करना होता था तो मुझे तो एजेंसियों को कहना पड़ता था कि बंदे लेके आएँ और वो जो है वो बिल पास कराएँ। अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जमहूरियत कैसे चल रही थी, ये सियासतदानों की क्या बातें करनी, ये कितने झूठ बोलते हैं और वादे हमें ये करते हैं कि हम जनाब इस मुल्क को कहाँ का कहाँ ले जाएँगे, और इनकी अपनी कैपेसिटी होती कोई नहीं है। कोई भी सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट के बगैर काम नहीं कर सकती। नारे मारते हैं ऐसे जैसे ये सब चे गुवेरा हैं। नारे मारते हैं जैसे ये पता नहीं कोई इंटरनेशनली हमारे लिए पता नहीं क्या प्लान लेके आए हैं। और इमरान खान साहब को अगर आप देखें और उनके फॉलोअर्स को देखें तो वो तो इमरान खान को उम्मत मुसलमा का सबसे बड़ा लीडर कहते हैं। क्यों? और वो सारा टिकटॉक पे इमरान खान को उन्होंने लीडर बना दिया है और टिकटॉक ही इमरान खान जो है वो उसको लीडर बनाने वाली है। और दुनिया वैसे देखें तो तरले ते मिन्नतां ते माफिया ते पैसे दे दियो तो मिन्नतां, कभी एस्टैब्लिशमेंट के तरले तो कभी मुस्लिम दुनिया के तरले तो कभी अमेरिका के तरले, और उधर जाते हैं अमेरिका तो पाँव को पड़ते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो आप कहते हैं कि हम अमेरिका हमारा दुश्मन है, छड़ना ही नहीं है, साइन फाड़ना है, इन्हें ऐसी तैसी कर देनी है, इनकी क्या जरूरत है। अब देखें ना कि पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी कि आप जो 12 मुल्कों में डाला है उन्होंने, जो कि बेसिकली वो कह रहे हैं डेंजर जोन में है, जिसमें जारी बात है वो अर्जेंटीना को डाल रहे हैं। वहाँ पे भी सेवरल जो सॉवरेन डिफॉल्ट है उसका उसके भी चांसेस हैं, और इसी तरह यूक्रेन जो है उसको भी 20 अरब डॉलर चाहिए अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। जो मॉर्गन स्टैनले एंड मुंडी वॉन है उन्होंने उसको वॉर्न किया है, और उसके बारे में उन्होंने जो उसकी मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर दिया है, जिसे आप कह लें कि जो तुनीसिया है वो भी IMF के पास है और उसको कहा जा रहा है कि बड़ा रिस्क के करीब है। 10% बजट डेफिसिट है उस दुनिया का। हमें अब ये इस तरह देखें आप वो लिंक कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो घाना के साथ लिंक कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पे बड़ी ज़्यादा बोरिंग हुई है और जो डेट टू GDP रेशो है वो 85% पे चला गया। ये मैं टॉकिंग ऑफ घाना की बात कर रहा हूँ। जो इन्फ्लेशन है घाना में वो 30% पे चली गई है। इन्फ्लेशन तो पाकिस्तान में भी ब्लूमबर्ग कह रहा था कि 22% 23% पे चली गई है और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन है। और इजिप्ट की बात हो रही है, इजिप्ट को देखें, सऊदीज भी फंड कर रहे हैं, अमेरिकन भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कोई भी मुल्क दुनिया में काम नहीं कर सकता जब तक वहां पे इंटरनल पैसा ना आए। बाहर से तो कोई भी नहीं खिला सकता किसी 25 करोड़ अवाम को, 23 करोड़ अवाम को, 24 करोड़ अवाम को 1